الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سامعین محترم، رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ آج 12 جون 2026 کے مقدس خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میری اور آپ کی حاضری اور تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین محترم، بات یہاں تک پہنچے تھے وہ لوگ، انہوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے، نمرود کی کونسل نے کہا کہ اسے جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. چنانچہ جب نمرود کی کونسل نے یہ فیصلہ سنایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے جھوٹے معبودوں کی، جھوٹے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے الاؤ کا
انتظام کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی جگہ منتخب کی گئی جو 80 ہاتھ لمبائی، 42 ہاتھ چوڑائی ایک کھائی کھودی گئی۔ اندازہ کرو کے لیے 40 دن تک لکڑیاں جمع کی تھی۔ اس قدر وہ لوگ دشمن ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ 40 دن تک مسلسل لکڑیاں جمع کی گئیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی نظریں مانتے، منتیں مانتے کہ اگر انہیں یہ فائدہ ہوا تو اتنی لکڑیاں لا کر اس ڈھیر کے اوپر رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جمع کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، یہی بس نہیں، دوسری طرف آگ کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ دور سے منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے دور سے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کی گئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ منجنیق کس نے تیار کی تھی؟ ہیزن نامی ایک شخص ہے، اس نے یہ منجنیق تیار کی تھی۔ اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 اور صفحہ 137۔ دوسرا حوالہ روح المانی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 68۔ اللہ کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بارش کا فرشتہ کان لگائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ بارش کا فرشتہ ادھر سے نمرودی کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ اور ادھر اللہ میرے ابراہیم کی سلامتی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ غور سے سننا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہاں تک معاملہ آ پہنچا، جب یہاں تک نوبت آ پہنچی تو بارش کا فرشتہ کان لگائے کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ کے اوپر پانی برساؤں جو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی، اور ایسی منجنیق جس کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر اس آگ میں ڈالنے کے لیے اور ایسی کھائی کھودی گئی جو اللہ اکبر کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی کہ 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑائی جو کھائی کھودی گئی تھی نا، اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے۔ اور ادھر رحمت کا فرشتہ کان لگائے کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو۔ یہ حدیث ہے، آگے حوالہ بھی دیتا ہوں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں آگ کے اوپر بارش کا پانی برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان ظالموں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے کے بعد
جب منجنیک کے اندر بٹھا لیا تھا نا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد آپ کی مشکیں ڈس دی گئیں، باندھ دی گئیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اسی دوران بندے پر ایسا معاملہ امتحان کا ہو، آزمائش کا ہو، بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بھائیوں؟ جب منجنیک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے کے بعد مشکیں ڈس دی گئیں، اس دوران سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 184 کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل امتحان کے اندر بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارا نہیں۔ اتنی سخت آزمائش کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو نقص سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اللہ اکبر سبحانک، پہلی بات لا الہ الا انت، اللہ اب کٹھن وقت کے اندر، مشکل وقت کے اندر، آزمائش کے عالم کے اندر، آزمائش کی گھڑیوں کے اندر، امتحان کے اس وقت کے اندر اللہ ابراہیم تجھے پکارتا ہے، ابراہیم تیری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، لا الہ الا انت۔ اللہ آج ابراہیم کی تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو عیبوں سے پاک، سبحانک تو نقص سے پاک، رب العالمین جو پالنے والا ہے عالمین کا، جو رب ہے جہانوں کا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لک الحمد، اللہ آج اس مشکل وقت کے اندر ابراہیم یہ کہتا ہے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، لک الحمد وَلَكَ الْمُلْكِ، اور کہا اللہ آج ابراہیم اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ بادشاہی بھی تیرے لیے، اللہ اکبر لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ بات تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 478۔ اور میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر جب منجنیک میں رکھ دیا گیا اور پھر اس کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تو ہی کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کی تائید کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات اس وقت ادا فرمائے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے۔ ادھر ابراہیم نے بھی یہ کلمات ادا فرمائے، ادھر کائنات کے امام نے بھی ان الفاظ کو ادا فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر میرے اوپر اور آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو ہمارے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، حسبنا اللہ، پڑھ لو، اے گوڈے چھڑو نا ماشاءاللہ، حسبنا اللہ، جمعے کو کلاس روم بناؤ، حسبنا اللہ، یار آواز کاٹ لو کیوں داجے، ہاں ماشاءاللہ۔ تے ساڑھے پائی ایسے بھی نے جنہوں نے آؤندے نے اللہ پاک اسی طرح قرآن و حدیث دی نال اٹیچ رکھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کلمات کہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ کلمات کہے، اور اللہ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو اطلاع فرما دی۔ پڑھ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 173 اور 174۔ رب العالمین نے پیغام بھیجیا، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ واللہ تیرے قرآن تے قربان جاواں، اتھے بس نہیں، اگے فرمایا وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ ادھر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد جنہیں بیٹھے جے انہی آواز نہیں، گج وج کے درود پڑھو جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے اطلاع دے دیتے، اللہ نے بذریعہ وہی ایس قرآن دے ذریعے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، بلا شبہ کفار نے تواڈے واسطے کثیر لشکر جمع کر لیا، اللہ تیرے قرآن دے قربان جاواں، اللہ نے اپنے پیغمبر نو کداں اطلاع دیتے کہ بلا شبہ کفار نے تواڈے واسطے لشکر کثیر نو جمع کر لیا، قد جمعوا لکم، جمع کر لیا، فخشوہم، کہ تسے انہاں تو ڈرو، تسے انہاں تو ڈرو، فزادہم ایمان۔ جدو ان کو گل ہوئی کہ انہوں نے کفار نے بہت کثیر تعداد کے اندر لشکر جمع کر لیا تھے، تسے انہاں تو ڈرو، ایسے بات نے انہاں دا ایمان غور زیادہ ودا دیتا، اور اہل الحدیث دا عقیدہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوندا جے، فزادہم ایمانا،
فرمایا انہاں دا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. اللہ اکبر وقالو نالے کہنے لگے حسبنا اللہ ساڑھے واسطے اللہ کافی ہے ونعم الوکیل. جو بہت زیادہ گار سازینا فنگلبو اگے اللہ دا قرآن اعلان کردہ جے فنگلبو بنعمت من اللہ پھر وہ اللہ دے فضل و کرم اور نعمتان واپس ہوئے. لم یمسسہم سوءن انہوں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے. لم یمسسہم سوءن انہوں کوئی دکھ بھی نہ پہنچے. تے پھر کی ہویا میرے محترم بھائیو ادھروں اللہ دا حکم نافذ ہو گیا. اللہ اکبر آواز ہوندے جے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. قلنا اسی گیا اللہ پاک فرمان دے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم دے ٹھنڈے بھی ہو جا سلام دے والے بھی ہو جا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آگ ٹھنڈے ہو گئی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اور پاؤں جنہ رسیاں نال باندھے گئے سن. اس آگ نے صرف ان رسیاں نو جلایا ہے. میرے ابراہیم نو گانٹے برابر وے تکلیف نہیں ہوئی جنہ دن آپ نو باندھا گیا سے. سن لو نوجوانوں بزرگوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کر دینے جدو انہاں نمرودیاں نے میں نو آگ دے اندر سٹیا ادھروں اللہ نے جبریل بھیج دیتے سن. اللہ دی رحمت دیکھو اللہ دی قدرت دیکھو اللہ دا فضل دیکھو. انہاں نمرودیاں نے جناب ابراہیم نو آگ دے اندر سٹیا ادھروں رب نے جبریل نو بھیج دیتا. اکیلا جبریل نہیں اور فرمایا سایہ دا فرشتہ بھی رب العزت نے بھیج دیتا تاکہ انہاں نمرودیاں نے اس مجنیک دے ذریعے جن دے اندر بیٹھا کے سٹیا سینا. ادو اللہ نے جبریل بھیجیا سایہ دا فرشتہ بھیجیا کیونکہ میرے ابراہیم دا دل لگیا رہ جائے. اللہ تیرے قدرت تے قربان جاواں میرے سونے اللہ تیرے رحمت تے قربان جاواں. جڑے اللہ والے ہوندے نے جنہ دا ایمان اللہ تے ہوندا ہے جنہ دا تقوی اللہ تے ہوندا ہے جنہ دا بھروسہ اللہ تے ہوندا ہے. او لاکھ دشمن لاکھ کچھ تدبیراں سوچ لان میرا رب انہاں نو دکھ نہیں دیندا جے. میرا رب انہاں نو تکلیفاں نہیں جے دیندا. اس تو بعد کی ہویا اللہ اکبر ساری مخلوقات سمجھن لگے کہ ابراہیم علیہ السلام جل گئے نے. آگ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو سار دے دے. کچھ دے پرندے اپنے منہ دے اندر پانی لے کے آگ دے اتے ڈال دے سن مگر ایک سی چھپکلی کی بلند آواز نال کی
یار پہلا گیر لا لو، بولن لگے تکلیف ہوں دیجئے. یا ایک حدیث دے دیو کہ مفتی صاحب جمعے کے اندر آپ ہمیں بلوا نہیں سکتے، میں آپ کو نہیں بلواؤں گا. دوڑ دیو قسم، کھانا نہیں کھا کے آئے جے. اللہ اکبر. دوڑ دیو قسم، اے دین نو سمجھو. اے قصہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا، رب دا قرآن سنا رہا، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنا رہا. میں عرض کر رہا ساری مخلوقات نے اے سمجھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جل گئے. تے کچھ پرندے اپنے منہ میں اندر پانی لے گئے. اللہ اکبر. اس آگ دے اوتے ڈال دے سن، مگر جڑے چھپکلی سے اے پھوکا مار دی سے بعد چھپکلی نو ٹارگٹ گرگٹ کہندے نے اور اگ نو بھڑکان دے سے. اسے واسطے کائنات دے امام جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد نہیں اس انداز ایک درود پڑھو، سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے، منہ وچ کھنڈ پہ جائے. جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے اس چھپکلی نو اس گرگٹ نو قتل کرن دا حکم دیتا جے، مارنے دا حکم دیتا جے. دیکھ دو سارے پرندے اپنے منہ دے اندر پانی لے کے اس آگ دے اتے ڈال دے سن. اے جڑی چھپکلی سے اے پھوکا مار دے سے تاکہ آگ اور زیادہ بڑھ گئے. توجہ سیدہ اللہ اکبر میں شریک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی نو مارن دا حکم دیتا جے، قتل کرن دا حکم دیتا جے، کیونکہ او جناب ابراہیم علیہ السلام تو والسلام دے اگ نو پھوکے مار دے سن تاکہ او زیادہ تیز بڑھ گئے. ام المومنین ماجدہ فرمان وے سن لو. اے جڑی حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے سمجھ آئی، دوبارہ الفاظ دورا دینا وا. کائنات امام نے چھپکلی نو قتل کرن دا حکم دیتا کیونکہ او جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے آگنو پھوکا مار دے سے. میں الفاظ چینج کر کے مفہوم بیان کر دیتا جے. ام المومنین سیدہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما دینے کائنات امام نے بیان فرمایا چھپکلی نو قتل کر دیو او ابراہیم علیہ السلام دے آگ دے اندر آگ نو تیز کرن واسطے پھوکا مار دی سی. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ چھپکلیاں نو مار دیا کر دی سی. 29 حدیث سنو حضرت نافع رحمہ اللہ بیان فرما دینے ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں کی دیکھ دیا نے ایک نیزہ پڑے پوچھ دیا نے اے نیزہ کس واسطے. اماں جی نے بیان فرمایا اس نیزے دے نال اسا چھپکلیاں نو مارا کر دیا. پھر انہوں نے کائنات امام جناب محمد علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بیان فرمایا. اللہ اکبر. اللہ سارے جانور آگ بجھانے دے کوشش کر دے سن سوائے چھپکلی دے جڑی پھوکا مار دے سے اگ اور زیادہ سلگے اگ دے بھامبر اور زیادہ نکلن. اللہ میرے تابع اس تو بعد کی ہویا. اچھا ان حدیثاں وچ مسئلہ کی نکلیا چھپکلی توانو جتھے نظر آئے تینو مار دیو. چھپکلی ابراہیم علیہ السلام نال وفا تے تواڈے اور ساڈے نال بھی وفا. بلکہ بخاری مسلم دے اندر حدیثاں نے چھپکلی نو مارو گے تے کتنے نفلاں دا ثواب لبے گا. اللہ اکبر.
تو اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں اے چھپکڑے جدو نظر آ جائے انہوں فوراً مار دیتا کرو تو خیر نہ مرود اللہ تعالیٰ نے شکست دے دیتے جناب ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ دے وچوں نکل آئے اللہ دا قرآن اعلان فرماندا جے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اللہ اکبر وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے بری تدبیر سوچے اے برا کم گیدا اللہ نے قرآن نازل فرما کے بیان فرما دیتا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا انہوں نے ارادے ٹھیک نہیں دن انہوں نے تدبیر برے سے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرمان دے لے برا ارادہ وے انہاں دا برے خیالات وے انہاں دے برے نظریات وے انہاں دے خیالات دے اندر ڈال گئے انہاں نو نقصان دے اندر پا دیتا جڑے جناب ابراہیم واسطے نقصان دے بارے اندر سوچ دے سن اوہی نقصان انہاں نمرودیاں نو اللہ نے خود پا دیتا مطلب کی نکلیا جڑا کسے واسطے برا سوچے اس دے اگے جڑا کسے واسطے ڈویا کھٹے اس دے اگے آئی جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ تو صحیح سالم سلامت نکل آئے تے آپ دے والد آزر کو رہا نہ گیا کیونکہ مشرک سے رہا نہ گیا اور باپ آزر نے ویکھیا میرا بہت آگ وچوں نکل آیا ہے اللہ نے سلامتی نال نکال دیتا ہے آزر کو رہا نہ گیا اے جناب آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پیشانے دے بوسا دینے اور کہنے لگے آزر نے کی کیا نعم الرب رب گیا ابراہیم تو وے اچھا دے دیرا رب وے اچھا تو وے سچا تیرا رب بھی سچا جدو ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اللہ نے میں نو ایس ازمائش وچوں کٹ دیتا ہے اللہ نے میں نو ایس امتحان دے وچوں کٹ دیتا ہے یہ آزر آگے پیشانے دا بوسا دے لگا تے ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا کہ لگدا انجی ہے کہ میرے بابا دے عقل اندر بات آ گئی ہے لگدا انجی ہے کہ میرے باپ دی سمجھ نے کام کرنا شروع کر دیتے ابراہیم علیہ السلام نے اے موقع جدو ویکھیا تے غنیمت سمجھیا فرمایا انج لگدا ہے کہ باپ نو میرا رب ہدایت دین لگے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر موقع سمجھ کے دعوت دینا شروع کر دیتی کی اور ذرا ڈھیلے بول کے دسیا جے کی ہاں اللہ اکبر ادھرو کہندے جے کاری صاحب خطیبانہ انداز تے ادھرو کاری صاحب بلاؤندے نے تے ٹلی مری سبحان اللہ کہندے جے اللہ اکبر او بھائیو ایکٹیو ہو کے بیٹھو
اور بات نو سمجھو. شکر کرو میں تہاڈا امتحان نہیں لیندا کہ دسو اج دے خطبے دے اندر کی بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اسی کسے کہانیاں والے مولوی نہیں. اس بعد پھر کی ہویا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا لگدا انجی ہے کہ بات بنن لگی ہے. بات بڑھن لگے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو گیا یا ابت اے ابو جان لما تعبدو تسی کیوں پوجدے ہو انہاں بتانو ما لا یسمعو جڑے نہ سن سکدے نے ولا یبصرو نہ ویکھ سکدے نے ولا یغنی عنک شیئا نہ یہ تواڈے کسے کم آ سکدے نے نہ یہ بت تانوں نقصان دے سکدے نے نہ یہ بت تانوں فائدہ دے سکدے نے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم اے ابو جان اللہ نے جو علم میں نو عطا فرمایا ما لم یاد گا اللہ نے وہ علم تو انہوں نے دیتا. ابو جان فتبینی تسی میری اتباع کر لو فتبینی تسی میری بات نو مان لو احد گا صراطن سویا تاکہ میری گل منو گے اس واسطے کہ میں توانو سدھی راہ دے اتے چڑھاواں گا. تیجی مرتبہ ابراہیم نے پھر کیا یا ابت انی اخاف یا ابت لا تعبد الشیطان اے ابو جان شیطان دے گلوں نہ منو ان الشیطان کان للرحمن عصیا کیونکہ شیطان میرے رب دا نافرمان ہے. یا ابادی اے میرے ابو جان انی اخاف میں نو خوف ہے اس بات دا ای مسک عذاب من الرحمن تسی دیکھ چکے ہو اگر میں جھوٹا ہوندا یا میری دعوت جھوٹی ہوندی میرے رب نے آگ دے اندر میں نو سار دینا سے لیکن تو سے ویکھیا میرے دعوت سچی ہے کہ لہذا جدو تو سے ویکھیا میرے رب نے میں نو اس امتحان وچوں پاس کر لیا تو سے آگے میرے پیشانے نو بوسا دیتا. ابو جی میں تو آنو کہنا وا کیونکہ تسی میرے باپ جے میں تو آڈا پتر ہونے لاتے میرے دل دے اندر ابو جی تو آڈا بڑی پیار ہے. ابو جان میں جانا خوف ہے میں نو اس بات دا کہ شیطان دے بات ماننے دے وجہ دو اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ. ایم الساگا عذاب من الرحمن کہ رحمان دے طرفو تو آدھے کونو کوئی عذاب نہ پہنچے. اللہ اکبر فتکونا للشیطان ولیعا اے ابو جان جدو اللہ دا عذاب آ جائے تے تو سی شیطان دے ساتھی ہو جاؤ. آگ تو نکلے جدو ابراہیم علیہ السلام تے جڑا ابراہیم نبی دا پتی جاسی لوت اور انہاں دے قوم دے جڑے تجھے لوگ سن جنہاں نے اپنے دل دے اندر ایمان نو چھپایا گویا سی. پیارے بھائی نا جمعے نے اندر گلہ نہیں کرنی جمعہ ضائع ہو جاندہ جے. اللہ اکبر ذرا توجہ کرو اتنے کیڑا اپنا آپ 5 گھنٹے جمعہ پڑھانا ہے
اللہ اکبر. یہ تو کوئی رٹی رٹائی تقریر تو نہیں جی مولوی نے اکھاں نوٹ کے تو انہیں سنا دینی ہے. نہ میرے بھائیو، اللہ واسطے اپنے جمعے ضائع نہ کرو. جدو ابراہیم علیہ السلام آگ تو نکلے، ادو بھتیجا لوط علیہ السلام نے بھی ایمان، اور انہاں دے نال دے جڑے دوجے لوگ سن جنہاں نے اپنے دل دے اندر ایمان نو چھپایا ہویا سے، ایمان دا اعلان کر دیتا تے نالے بہت سارے جڑے دوجے لوگ سن اوے ایمان لے آئے. اگر تواڈے سامنے تسی میرا کسی نال مناظرہ کرواؤ تے اللہ مینو نصیب فرمائے فتح، کی فرمائے؟ تے پھر اللہ انہاں لوگاں دی گایا پلٹ دیندے نے. یہی معاملہ ہویا. ویکھیا نا ابراہیم نو اگر اپنی دعوت دے اندر جھوٹا ہوندا تے اللہ نے اب تو کدی صحیح سالم سلامت نکالنا نہیں سی. جدوں ویکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام امتحان وچوں پاس ہو گئے نے، لوط نے بھی اپنے ایمان دا اعلان کر دیتا، اور جڑے دوجے لوگ سن انہاں نے اپنے ایمان جنہاں نوں چھپایا ہویا سی انہاں نے بھی اعلان کر دیتا. اے مناظرہ ویکھن والے، اے سین ویکھن والے، اے امتحان ویکھن والے، اوے ایمان لے آئے. اور آپ دے خبر پورے شہر دے اندر پھیل گئی، لوگ جوک در جوک آنے لگے. اس تو بعد کے ہویا محترم بھائیو توجہ کرے آجے، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا سامنا ایک ایسے جابر اور سرکش بادشاہ نال بڑھیا. اے ابراہیم علیہ السلام نے پہلا مناظرہ جیت لیا، ہن دوجا مناظرے واسطے ایک ایسے جابر بندے دے نال پالا پہ گیا. اللہ اکبر. سرکش بادشاہ دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام نا پالا پڑ گیا. اے او بندہ سی جس نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا سی، انا ربکم الاعلی، اپنے خدائی دا دعویٰ کر دیتا سی. تے ابراہیم علیہ السلام نے گیا لکنا کا دو ہے، ڈرنا کا دو ہے، بچنا کا دو ہے. اے سامنے آ، اے میدان، اے دودھ دا دودھ تے پانی پانی کر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حق کنے کول اور باطل کندے گول. اور اے جڑا اس طرح کر کے بیٹھے نا انہوں کہندن اشتمیل السماء. سنن ابی داؤد دے اندر میرے محمد نے فرمایا جڑا انج بیندہ ہوندا جمعہ ضائع، اور نبی پاک نے منع فرمایا ہے جمعہ پڑھنے دے آداب سیکھو. یا جمعے تو بعد میں نے کہو کہ مفتی صاحب محمد رسول اللہ جمعہ کیسے پڑھاتے تھے اور صحابہ کیسے پڑھتے تھے. توجہ ہے. اپنے آپ دعویٰ کرنے والا انا ربکم الاعلی، اس بندے دے نال پالا پڑ گیا. جدوں پالا پیا مناظرہ جدوں ہونے لگا، اعتراض کیا ہے، دلائل کی دے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے قرآن اندر اس مناظرے نو بیان فرما دیتا. دوجا پارا اور آیت نمبر 258 رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال
ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ترجمہ کیے اللہ اکبر علم تر الی الذی، ترجمہ کیے کیا تسے اس بندے نو ویکھیا نہیں جے، علم تر الی الذی کیا تسے اس بندے نو ویکھیا نہیں جے، اللہ اکبر اللہ اللہ جے کس بندے دے بارے اندر اعلان فرما رہے جے، علم تر الی الذی حاج ابراہیم، جرا ابراہیم نال جھگڑا کر رہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، فی ربہ اپنے رب دے بارے اندر جھگڑا کر رہے، معاملہ کیے، نوعیت کیے، کیفیت کیے کہ جھگڑا جناب ابراہیم نال کیوں کر رہے، علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ فرماندے نے بھلا اس بندے آل نہیں ویکھیا جے جنہیں ابراہیم علیہ السلام دے نال جھگڑا کر رہے اپنے رب دے بارے دے اندر، غرور اس قدر آیا، تکبر اس قدر آیا، توجہ میرے آل، ان آتاہ اللہ الملک، اس بندے نو اللہ نے سلطنت عطا کر۔ میرے محترم بھائیو ایتھے میں تانوں سبق دینا چاہنا، جدو بندے دے گال 4 پیسے آ جان، بندہ غرور دے اندر تکبر دے اندر اینا ہو جاندہ ہے کہ بندے نو بندہ سمجھنا وے پسند نہیں کردا۔ اللہ میرے دوبا میں پیغام دینا چاہنا، میں دعوت دینا چاہنا، کیونکہ ایس بندے نے غرور دے اندر اس واسطے آیا سی، ان آتاہ اللہ الملک، کہ میرے رب نے بادشاہی عطا فرمائی سی، میرے رب نے سلطنت عطا فرمائی سے۔ توجہ مولوی صاحب جوش دے اندر آ گیا جے، کعبہ دے رب دی قسم جوش دے اندر نہیں آیا، ایک پیغام دینا جانا وہاں 4 پیسے آ جان تو بندہ کی سمجھدا ہے؟ بولے آجے، آواز نہیں آ رہی، تکبر دے اندر آ جاندے تے بندے نو بندہ سمجھنا تے اللہ دے قرآن نے چیلنج کی کیتا ہے، اگر اتنی آخر خوانے نا تو پھر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ نے فرمایا کڑکڑ کے زمین تے نہ چل، یہ چاند روزہ زندگی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اگر تو انہا ہی غرور دے اندر آ گیا نا، او مال پیسہ تے کافرہ کول بھی بتھیرا گھندا ہے، ہندہ کہ نہیں؟ تے اللہ پاک دا پھر پہلا چیلنج اس غرور واسطے ہے، انکا لن تخرق الارض، زمین نو پھاڑ کے دکھا دے۔ او غرورو او متکبرو، اللہ دس چیلنج نو کوئی قبول کرنے والا ہے؟ انکا لن تخرق الارض۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا چیلنج، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑوں دیا بلندیاں تک لمس کر کے دکھا دی۔ اور ایسے بھی اللہ والے لوگ نے جنہیں دے اندر ایمان، تقوی، للہیت ہونے دے باوجود اللہ نے مال بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ تو خیر امام کائنات
جناب محمد کنے بندے بیٹھے جے تو نبی نال تو انہاں کو پیار کو نہیں کہ گج واج کے نبی دے نام تے درود پڑھ سکو جناب محمد دوڑ دیو یار قسم جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد الا للہ رفعہ اللہ اللہ دے نبی بیان فرمانے نے جڑا چک جانا میں نہ بلند کر دینا جڑا عاجزی اختیار کر لینا میں نہ اور درجے عطا فرما دینا تو خیر میں بات عرض کر رہا سا کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نال مناظرہ ہویا اللہ فرمان دینے علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ فرمان دینے بھلا اس بندیال نہیں ویکھیا جی جو جناب ابراہیم علیہ السلام دینا اس دے رب دے بارے اندر لڑ رہے ہیں اس دے رب دے بارے اندر جھگڑا کر رہے ہیں معاملہ کی ہے کہ میرے رب نے نو سلطنت عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کیتا اذ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت کہ میرا رب آسمان والا بھی ہے جو زندہ بھی کر دیتے ماردا بھی ہے اگر تو اپنے آپ دے دعوے اندر سچے ہیں کیونکہ تو خدائی دعویٰ کرنے والا ہے تو پھر میرے اس سوال دا جواب دے کہ میرا رب ہوئے جڑا ماردا بھی ہے زندگیاں میں آتا فرماندہ جے اللہ دے پیغمبر کو لوی میرے رب نے اعلان فرمایا کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قرآن حدیث تے ہے کہ اندہ ہے پیغمبر نے فرمایا میری زندگی بھی اللہ واسطے میرا مرنا بھی اللہ واسطے جو کہ میرا رب ہوئے جدو ابراہیم علیہ السلام نے اے سوال کے دا اے جران اللہ اکبر مد مقابل جران نمرود سینا ایک لگا قالا انا احیی و امید ابراہیم اکیڑا سوال کر دے گئی اے میرے واسطے کوئی مشکل سوال نہیں اے کم تے میں بھی کر سکنا وا نمرود نے کیا اللہ اکبر اللہ ابراہیم تو کہنے کہ میرا رب ہو جے جڑا زندگی بھی دینا جے میرا رب ہو جے جڑا موت بھی دینا جے اللہ اکبر اللہ ان ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود نو کیا او کس طرح ذرا دعوت دے دلیل دے اجڑا نمرود سینا انہیں دو قیدی منگوائے کی منگوائے ماشاءاللہ دو قیدی منگوائے ایک تو جنماتی سزا ہو چکے سے دو جاؤ جنو چند دنوں تو بعد رہائی ملن والے سے نمرود نے دو قیدی منگوائے اللہ اکبر اللہ جلاد نو حکم دے کہ جناب من رہا ہون والے نو قتل کر دیو چند لمحہ تو بعد اس بے گناہ خون دے اندر لت
بد کر دیتا گیا اور جڑا دوجا کہندے سی جنوں سزائے موت ہو چکی سی اینوں رہا کر دیتا گیا کہنے لگا ہن جدوں ایتھے جھوٹا ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوجا سوال کیتا اے دوجا سوال تو سے سنو میں اپنے بات نہ ختم کرا ابراہیم علیہ السلام نے کیا او نمرودیو آ مقابلے اندر کی للکاریا کی للکاریا مولوی صاحب یہ جملے کو جو استعمال کرن دے جے میں کہا پھر قرآن میں جی جملے کٹ دے کداں للکاریا ہن قرآن پڑھن لگا وا سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 گالا ابراہیم توجہ ہے جی گالا ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين دوجا سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا او نمرودیہ اذ قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کیا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق کہ میرا اللہ تعالیٰ او ہے جڑا سورج نو طلوع کردہ مشرق دی طرفوں اور مغرب اندر لے کے جاندہ ہے اگر تو اپنے دعوے دے اندر سچا ہے نا تو پھر مغرب دی طرف طلوع کر کے دکھا دے مغرب دی طرف طلوع کر کے دکھا دے تو ایتھے او نمرود نکلیا جھوٹا کی نکلیا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ابراہیم نے ایسا کفر دا پھانا ٹھوکیا فَبُهِتَ الَّذِي پڑھ لو فَبُهِتَ الَّذِي جدہ میرے استاد جی نہیں فرماندے سید سبتین شاہ صاحب نقوی اگر تو آنو تقریر نہ سمجھ آئے تو صبح علاقے والے لوگ پوچھانا ہاں کیا آگے تھا بات انہوں نے اے آکے دے اور تو کوئی سمجھ آئی کہ نہیں سروے ہی سمجھ آئی نولیہ ما تولا ہاں تو میں بھی انہوں دا شگردہ میں بھی کہنا یہ پورا خطبہ نہیں نہ سمجھ آیا پھر ایک ہی یاد کر کے لے جا فَبُهِتَ الَّذِي کفر تے ایسا کفر دا پھانا ٹھوکیا فَبُهِتَ الَّذِي کفر تے کافر ششتر رہ گیا حیران رہ گیا پریشان رہ گیا اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ میرا رب ظالمان و ہدایت نہیں جے دیندہ میرا رب ظالمان و ہدایت بولے آجے میرا رب ظالمان و ہدایت ایک مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں کہا جی اگر ایک سوال پوچھتا ہوں جواب دو گے میں کہا بالکل دوں گا اگر گھر سے کوئی کسی کی بیٹی کو بھگا کے بندہ لے جائے اور وہ عدالتی نکاح کرواتے ہیں کیا نکاح ہو جائے گا میں کہنا نہیں کیا دلیل لا رکھے سے ان آتا اللہ الملک اللہ نے نکاح الا بولی ولی تو بغیر نکاح نہیں جی عدالتی نکاح شریعت اس عدالتی نکاح کو تسلیم کرتی نہیں تو پھر جدو تک مرو گے نہیں وہ ساری زندگی زنا کے اندر لکھی جائے گی اور جو حق بات کا انکار نہ کرے وہ ظالم ہے کیا ہے
اور ایسے ظالم بھی موجود ہیں جو کسی کی ایک بلشت پہ قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی میری وراثت بن جائے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا اگر کسی کی ایک بلشت پر قبضہ کرو گے نا، یہ کل قیامت والے دن 7 ٹوک بنا کر تیرے گلے میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو حق بات کو قبول نہ کرے، سنو کائنات کے رب کا اعلان، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو رب کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ غافر۔ نہیں جی مولوی صاحب، ایک قرآن حدیث دی منی ہے تے دنیا داری نہیں بچدی، اسی تے دنیا داری دے تے چلنا ہوندا ہے۔ میں نے کہا دنیا داری کو دیکھتے ہوئے قرآن کو پسے پشت کرتے ہو، حدیث رسول کو پسے پشت کرتے ہو، یہ بتاؤ جب مر کر تمہیں لحد میں اتارا جائے گا، قبر میں، ادھر یہ دنیا داری کام آئے گی؟ نہیں جی ہماری اکثریت ہے۔ میں نے کہا قرآن اکثریت والوں کو بے عقل کہتا ہے، کیا تم بے عقل ہو؟ اور میرے بھائیوں، قبر کے اندر دنیا داری کا جس انسان کی سوچ یہ ہے کہ نہیں جی دنیا داری نہ رکھیے تو نک وڈی جاندی ہے، میں کہ دین نہ رکھیا تے قبر والی زندگی برباد، آخرت والی برباد، اور ہمیشہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ میں آخیال کہ اگر ناراض نہ ہو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہتا کہو مولوی صاحب۔ میں نے کہا اگر قرآن کو پسے پشت کر کے، حدیث رسول کو پسے پشت کر کے دنیا داری کی بات کرتے ہو، پھر ناک، یہ ناک نہ کاٹی جائے، اس ناک کو لے کر ویسے گٹر کے اندر ڈبو کے مر جاؤ۔ جو قرآن کو پسے پشت کرتا ہے، اور میرے بھائیوں دنیا داری کام نہیں آئے گی۔ کون کام آئے گا؟ رب کا قرآن کام آئے گا۔ بلند آواز سے بولو، کون کام آئے گا؟ آواز نہیں، گج کے بولو، کون کام آئے گا؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کام آئے گا۔ اگر قرآن حدیث کو چھوڑ دیا تو پھر کافر ہو کر مرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 مناظرے آج آپ کی خدمت کے اندر رکھ چکا ہوں۔ اگر حق تھا تو لوط نے ایمان چھپایا ہوا تھا، چھپائے ہوئے ایمان کا اعلان کر دیا، اور جو ابراہیم کے ساتھ جنہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا انہوں نے بھی ایمان کا اعلان کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔